تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہوائی جہاز پر آسمانی بجلی گرتی ہے تو اس میں ایسا کون سا آلہ یا ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہوائی جہاز زمین اور فضا دونوں میں محفوظ رہتا ہے۔ پوری دنیا کی پروازوں کے ٹائم ٹیبل کی معلومات کے لیے بنائی گئی ویب سائٹ فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق ایک وقت میں تقریباً 6000 جہاز فضا میں ہوتے ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری دنیا میں ہر 4 سیکنڈ کے بعد کہیں نہ کوئی جہاز ٹیک آف ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ اب پوری دنیا میں ہر وقت تو موسم خوشگوار ہو نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ ہم آئے روز انٹرنیٹ پر بھی ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں جن میں ہوائی جہاز آسمانی بجلی کا شکار بنتے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے ذہنوں میں لا محالہ یہ سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یار آخر ایسی کون سی سائنس ہے کہ یہ ہوائی جہاز بادلوں میں سے گزر بھی جاتے ہیں اور ان پر آسمانی بجلی کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اس بات کی مزید گہرائی میں جانے سے پہلے ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ آسمانی بجلی پیدا کیسے ہوتی ہے اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیسے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم ہوائی جہازوں کے بیرونی خول میں استعمال کی گئی اس ٹیکنیک کے بارے میں بھی بات کریں گے جس کی وجہ سے آج کے زمانے میں ہوائی جہازوں کے لیے بادلوں میں سے گزرنا ممکن ہے۔ دوستو بادلوں میں موجود پانی کے قطروں کے ساتھ جب ہوا ٹکراتی ہے تو یہ چارج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں کروڑوں وولٹ اور لاکھوں ایمپیئر کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان چارج شدہ پانی کے قطروں میں سے منفی چارج والے قطرے بادل کی نچلی سطح اور مثبت چارج والے قطرے بادل کی اوپر کی سطح پر جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل بادلوں میں جاری رہتا ہے۔ بادلوں میں موجود اس بجلی کے گرد ایک حلقہ بن جاتا ہے جس کو میوچل انڈکشن بھی کہتے ہیں۔ اس حلقے کی حدود میں بجلی بغیر کوئی کنڈکٹنگ میٹیریل استعمال کیے یعنی صرف ہوا کے ذریعے ہی پہنچ سکتی ہے۔ اسی میوچل انڈکشن کے اصول پر بجلی کے ٹرانسفارمر بھی کام کرتے ہیں۔ دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بجلی زیادہ پوٹینشل سے کم پوٹینشل کی طرف جاتی ہے، اسی وجہ سے جب بھی دو بادل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں یعنی جو ہی ان کی میوچل انڈکشن کا ایریا ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے تو زیادہ پوٹینشل والے بادل کی بجلی کم پوٹینشل والے بادل میں ایک لائن کی صورت میں جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ زمین کا پوٹینشل 0 ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کسی بادل کی میوچل انڈکشن کے ایریے میں جو ہی کوئی اونچی بلڈنگ یا کوئی درخت آتا ہے تو یہ آسمانی بجلی فوراً زمین کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات آسمانی بجلی بارش کے قطروں اور ہوا میں موجود گرد و غبار کے ذریعے بھی زمین کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو دوستو جب بھی کوئی ہوائی جہاز دو بادلوں کی میوچل انڈکشن کے ایریا کے درمیان یا زمین اور بادل کے درمیان آتا ہے تو کروڑوں وولٹ اور لاکھوں ایمپیئر کی حامل یہ آسمانی بجلی اس پر گرتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر جل کر راکھ ہونے کی بجائے ہوائی جہاز بالکل محفوظ رہتا ہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہم ہوائی جہازوں کے بیرونی سٹرکچر اور کیسنگ کا جائزہ لیتے ہیں۔ شروع میں تو جہاز ساز کمپنی ایلومینیم کا ایک سٹرکچر بنایا کرتی تھی، پھر اس پر ایلومینیم ہی کی ایک پرت چڑھا دی جاتی تھی۔ چونکہ ایلومینیم ایک بہت اچھا بجلی کا موصل ہے یعنی ایک کنڈکٹر ہے، اس لیے یہ آسمانی بجلی کو تو اپنے اندر سے بغیر کوئی نقصان کیے جانے تو دیتا تھا، لیکن جہاز میں موجود عملہ اور مسافر آسمانی بجلی سے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ اب ایلومینیم کی شیٹ کی جگہ اگر بیرونی خول کسی نان کنڈکٹیو میٹیریل کا بنایا جاتا تو بھی یہ محفوظ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ آسمانی بجلی کے کروڑوں وولٹ جب بھی اس میں سے گزرتے تو یہ جل کر راکھ بن جاتا۔ اس کے علاوہ میٹیریل بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جس کا وزن کم سے کم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مضبوط بھی ہوتا۔ یہ صورتحال جہاز ساز کمپنیوں کے لیے کافی پریشان کن تھی۔ اس مسئلے کا حل 1970 کے لگ بھگ دریافت کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ ایلومینیم کے سٹرکچر کے اوپر جو شیٹ لگائی گئی وہ ایک ایسی قسم کی فائبر گلاس کی تھی جو مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ نان کنڈکٹیو بھی تھی، یعنی اس میں سے بجلی نہیں گزر سکتی تھی، اور اس کو ایڈوانس کمپوزٹ میٹیریل کہا گیا۔
लेकिन इस पर आसमानी बिजली के पड़ते ही आग लगने का खतरा तो अभी भी सर पर मौजूद था। अब इस खतरे को दूर करने के लिए बहुत ही बारीक एल्यूमिनियम की एक जालीनुमा यानी एक लैटिस शीट तैयार की गई, जिसको फाइबर ग्लास की शीट की बैरूनी सतह पर चिपका दिया गया, जिसको सरफेस मेटलाइजेशन का नाम दिया गया। यही वजह है कि जब भी आसमानी बिजली किसी हवाई जहाज पर पड़ती है तो एल्यूमिनियम की ये जालीनुमा शीट आसमानी बिजली को अपने अंदर से बगैर कोई नुकसान किए गुजरने देती है, जबकि फाइबर ग्लास मुसाफिरों और अमले को करंट लगने से महफूज रखती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।